خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت قرب اور مشاکلت کلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے دعا مانگی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ سورۃ النساء، اس لیے واقعات ذیل خاص غور کے لائق ہیں۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ سورۃ الانبیاء، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب یطفئها اللہ۔ سورۃ المائدہ، وہ جب جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ سورۃ البقرہ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبے کو قبلہ بنانے کے لیے منتخب کر لیا، اور رب العالمین نے حضور کے میلان قلب کو دیکھ کر اسی کے موافق حکم نازل فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ سورۃ البقرہ، ہم نے تیرے رخ کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھا، ہم تجھے اس قبلے کی طرف جسے تو پسند کرتا ہے پھیر دیں گے۔ نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے بتوں کو توڑا۔ فجعلهم جذاذا۔ سورۃ الانبیاء، پس انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے 360 بتوں کو باہر نکلوا کر دائمی حکم بطلان صنم پرستی کا صادر فرمایا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ سورہ بنی اسرائیل، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل تو جاتے رہنے والا ہی ہے۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام نے ابتدائی عمر میں ایک بیوی پر اکتفا کر کے پھر آخر عمر میں متعدد نکاح کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سنت ابراہیمی پر عمل فرمایا۔ نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ سورۃ الحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کا حکم مع شرائط استطاعت سنایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سورہ آل عمران، اور واسطے اللہ کے اوپر لوگوں کے حج کرنا اس گھر کا یعنی کعبے کا جو کوئی پا سکے طرف اس کے راہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو البغض للہ کی صفت جلیلہ میں دنیا کے سامنے نمونہ بنایا۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ سورۃ الممتحنہ، تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں، اور جن کی عبادت تم خدا کے سوا کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے الحب فی اللہ کی صفت جمیلہ میں بہترین نمونہ ٹھہرایا اور ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورۃ الاحزاب، اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے ان سب کے لیے جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کیا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہی ہر 2 صفات ہیں جن سے ایمان باللہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان صفات میں یہی پدر اعظم اور سید ولد آدم علیہ السلام تمام عالم کے اسوہ قرار دیے گئے ہیں۔ دنیا کو ضرورت ہے کہ ان بہترین و اکمل ترین کی سیرت اور افعال و اقوال سے بخوبی واقف ہو۔
تاکہ ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اسی نمونے کے مطابق کیا جائے جو منظور شدہ بارگاہ سرمدی ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خلق کی تعریف فرمائی ہے اور ارشاد کیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ سورہ توبہ۔ ابراہیم بہت نرم دل اور بردبار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی بھی کلام مبین میں صفت فرمائی گئی، فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ القلم۔ تو بزرگ ترین اخلاق پر متصرف ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سورہ آل عمران۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تجھے نرم خو بنایا، اگر تو درست طبع سخت دل ہوتا تو لوگ تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ نمبر 8، ابراہیم علیہ السلام نے منکر وجود باری تعالیٰ کے ساتھ جو مناظرہ کیا تھا وہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منکر حشر اجساد پر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ کتاب حکیم میں درج ہیں۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ سورہ یاسین۔ کہہ دے، مردہ کو وہی زندہ کرے گا جس نے اسے بار اول پیدا کیا تھا۔ وہ ہر پیدائش کی حالت کا خوب علم رکھتا ہے۔ وہ جس نے سبز درخت سے آگ کو نکالا جس سے تم روشنی لیا کرتے ہو۔ ہر دو واقعات میں مشابہت کلی اس طرح بھی قائم ہو جاتی ہے کہ دلائل ابراہیمی بھی تعلیم من اللہ کا نتیجہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ۔ سورۃ الانعام۔ اور براہین محمدی بھی وہی من اللہ ہیں۔ اسی آیت کے آغاز میں لفظ اس راز کا انکشاف کر رہا ہے۔ لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ 1898 قبل مسیح پایا جاتا ہے۔ ان کی وفات کا زمانہ معلوم نہیں ہوا، فقط حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ ہیں۔ بی بی سارہ کے بعد سب سے پہلے یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے ہجرت اللہ کی تھی۔ نمبر 1، قوم نے ان کو اخراج کی دھمکی دی تھی۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ۔ سورہ شعراء۔ اے لوط، اگر تو ہم کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑے گا تو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراج کی بھی تجاویز کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے، نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ۔ سورہ توبہ۔ اپنی سوگندوں کو توڑ دیا اور رسول کو باہر نکال دینے کا قصد کر لیا۔ نمبر 2، لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نے ان جامع الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ كانت تعمل الخبائث۔ سورہ انبیاء۔ وہ خبائث والے کام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ سورۃ الاعراف۔ ہمارا نبی لوگوں پر خبیث عادتوں، ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، ان کے بوجھ اتارتا اور ان کی گردنوں سے توق نکالتا ہے۔ نمبر 3، لوط علیہ السلام کی مدد اور ان کے اعداء کی تباہی کے لیے فرشتوں کا اترنا قرآن پاک میں مذکور ہے۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك۔ سورہ ہود۔ اے لوط، ہم تیرے خدا کے فرستادے ہیں، تیرے دشمن تیرے قریب نہ آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مدد فرشتگان کی بابت فرماتا ہے، يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ سورہ آل عمران۔
خدا تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے جن کی مدد پر اور فرشتے بھی ہوں گے فرمائے گا۔ مؤلف کتاب کے ایک نعتیہ قصیدے کا مطلع ہے: اے از جہاں و ہر چا در و برتر آمدہ، بہرے تو قدسیاں مدد لشکر آمدہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نمبر 1، قرآن مجید حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت میں فرماتا ہے: كان صادق الوعد۔ سورہ مریم، وہ وعدے کا سچا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے پورا ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی زبان سے فرمایا ہے۔ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ سورۃ الاحزاب۔ یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ خدا اور رسول نے ہم سے کیا تھا، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت میں فرمایا گیا ہے: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ سورہ مریم، اپنے کنبے کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا۔ اس آیت میں سکھایا گیا ہے کہ اصلاح اول کنبے سے شروع ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ سورہ طٰہٰ، اپنے کنبے کو نماز کا حکم دے اور اسی پر قائم رہ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سورہ شعراء، اپنے کنبے کو زیادہ تر نزدیکیوں کو یعنی خصوصیت سے ڈرا دے۔ ہر 2 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کے علاوہ اقارب کو بھی خاص اہتمام سے تبلیغ رسالت فرمائی تھی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورۃ البقرہ۔ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے پاک کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ اس عہد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی شاخ داخل نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فخر 2 زماں فرزند یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ حکم سنایا: فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ سورۃ البقرہ۔ تم اپنے منہ مسجد الحرام کے سامنے کی رخ پھیرو۔ اس حکم سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا کہ کعبہ ہی تمام مساجد دنیا کا قبلہ ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مفرداً کم آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کا اسم گرامی آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر پوری 100 سال کی تھی جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ 40 سال کے تھے جب ان کی شادی ربکہ خاتون سے ہوئی۔ وہ نحور برادر ابراہیم کی پوتی ہیں۔ 60 سال کے تھے جب ان کے ہاں 2 توأم بچے عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ زیادہ تر فلسطین میں رہے۔ 180 سال کی عمر پا کر والد کی قبر کے برابر مدفون ہوئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ۔ سورہ صافات۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ان کی پیدائش سے پیشتر دی گئی تھی، اور یہ بڑا منصب اور فضیلت ہے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کہا تھا: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سورۃ الصف۔ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی جو میرے بعد آئیں گے بشارت دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جوان ہو کر ماموں کے گھر گئے، ان کی 2 لڑکیوں سے نکاح کیا، 20 سال وہاں رہ کر واپس شام کو آئے۔ واپسی کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اسرائیل کا خطاب دیا۔ ان کی واپسی کے بعد حضرت اسحاق کا انتقال ہو گیا۔ یہاں آ کر برادران یوسف نے حضرت یوسف کو چاہ میں گرایا۔ جب حضرت یوسف کو پتہ لگ گیا تب حضرت یعقوب بیٹوں، پوتوں اور ان کی ازواج سمیت کنبے کے 68 لوگوں کے ساتھ مصر گئے۔ وہاں 11 سال رہے۔ وہیں 147 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ 40 دن تک ان کے جسم میں خوشبو بھری گئی۔
پھر لاش کو کنان لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ فقط یعقوب علیہ السلام کا ایک واعظ جو انہوں نے بیٹوں کو مخاطب کر کے فرمایا قرآن مجید میں مذکور ہے۔ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ سورۃ البقرہ۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھا تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بولے تیرے خدا کی اور تیرے باپ دادوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کے خدا کی، جو اکیلا معبود ہے، ہم عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی کل دنیا کے لیے یہی ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وہ خدا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور اوپر سے پانی اتارا، پھر پانی سے میوے بنائے کہ تم کھاؤ، بس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ بناؤ جب تم جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ نمبر 2، یعقوب علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ سورہ یوسف۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید مت بنو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی امت کو یہ ہے، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ سورہ آل عمران۔ ہمت نہ ہارو، غم زدہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے جب تم مومن ہو۔ نمبر 3، زیاں کار گناہ گار فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ سورہ یوسف۔ اے باپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت چاہو، ہم تو جان بوجھ کر خطا کرنے والے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ سورہ یوسف۔ میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کا سوال کروں گا اور وہ تو خطاؤں کو ڈھانپنے والا، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ رب العالمین کل اہل عالم سے فرماتا ہے اور ان کو رحمت عالم کی شان بتاتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ سورۃ النساء۔ جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر یہ تیرے پاس آئیں اور خدا سے بخشش چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے بخشش چاہے، تب وہ دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ تو بہت التفات اور رحم فرمانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کو معلوم کرنے کے لیے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ پر غور کرنا چاہیے۔ یہی راز ہے کہ ہر دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، کیونکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو یہ مبارک موقع حاصل تھا کہ حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے دعا کرائیں۔ اس عہد ہمایوں کے انقراض کے بعد اہل علم کے واسطے صرف یہی طریق رہ گیا ہے کہ حضور پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا مستحق خود کو ٹھہرائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ یوسف علیہ السلام۔
حدیث پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ان کے رؤیا کا ذکر ہے۔ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ سورہ یوسف، میں نے 11 تارے اور سورج چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب چند سال کے بعد اس طرح پورا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے والدین اور 11 کے 11 بھائی ان کے مل جانے پر سجدہ گزار ہوئے تھے۔ خواب پورا ہوا مگر لمبی مدت کے بعد پورا ہوا، اور درمیانی زمانے میں بھائیوں کی عداوت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سی تکالیف اٹھانی پڑیں، اور بھائیوں کو بھی ان کی علیحدگی کے بعد مصائب جھیلنے پڑے۔ بھائی یہ نہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا ان کے اندر رہنا باعث یمن و برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون۔ سورۃ الفتح، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب بالکل سچا کر دکھایا۔ خواب یہ تھا کہ مسلمان احرام کے لباس میں ہیں، انشاءاللہ داخل مسجد حرام ہوں گے، پر امن سر منڈائے ہوئے اور بال کتروائے ہوئے، اور ان کو کسی مخالف کا ذرا خوف نہ ہوگا۔ نمبر 1، یہ خواب 1 سال ہی کے بعد پورا ہو گیا تھا۔ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علیحدہ رہنے کی مدت 8 سال تھی، اور اہل مکہ اس عرصے میں قحط و وبا کی مصائب کے شکار رہے تھے۔ یوسف کا خواب استعارہ لیے ہوئے تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب استعارہ و تعبیر سے بالا تر اور بالکل صورت ظاہری کا مظہر تھا۔ چنانچہ آیت بالا میں لفظ بالحق کا لطیف اشارہ اسی جانب ہے۔ نمبر 2، یوسف علیہ السلام پر امرات العزیز کے نام سے بہتان لگایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امرات زید کے نام سے افطرا پردازی کی گئی۔ ہر 2 واقعات میں اگر اندرونی امتیاز ہے تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فعل سو یعنی کار بد کا بہتان باندھا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاح کر لینے میں الزام تراشی کی گئی۔ نمبر 3، یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے جو مشورہ کیا وہ یہ تھا۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا۔ سورہ یوسف، یوسف کو قتل کر دو یا کسی جگہ پھینک دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی قریش نے جو مشورہ کیا وہ یہ تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ سورہ انفال، جب کافر تیرے لیے خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ تجھے قید کریں یا وطن سے خارج کریں یا قتل کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے چاہے سیاہ میں گرا بھی دیا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دشمنوں کے ہر شر سے محفوظ رکھا۔ نمبر 4، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں ان کے بھائی عرض کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف، اے حاکم، ہم پر اور ہمارے کنبے پر قحط کی تکلیف ہے، اور ہم سرمایہ بھی تھوڑا لائے ہیں، مگر تو ہم کو پورا ناب دلا دے اور ہم پر اپنی مہربانی فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی قحط شدید کی جس ذبح حالت تک پہنچ گئی تھی اس کا مذکور آیت ذیل میں ہے، جیسا کہ ابن مسعود نے تفسیر کی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم۔ سورہ دخان، اس روز کا انتظار کر جس روز آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور لوگ پکار اٹھیں گے کہ یہ تو بہت دردناک عذاب ہے۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے بھائیوں کو غلہ دلایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو حکم دے کر نجد سے اہل مکہ کے لیے غلہ بھجوایا تھا۔